اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو مصائب و آلام میں مبتلا فرما کر آزماتا ہے اور آزمائش و امتحان میں سرخرو ہونے والوں کے درجات بھی بلند فرما دیتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر، کچھ بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دیجیے ان صبر کرنے والوں کو۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مصائب اور پریشانیاں جو ہوتی ہیں یہ آزمائش سبب ہیں، یعنی سبب کے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے آزمائش لینے کے ایک وسائل یا سبب یا ذریعہ بنایا ہے، اور مرتبہ جتنا اعلیٰ ہوتا ہے تو آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ امتحان جتنا سخت ہوتا ہے تو سند بھی اس کی اس قدر اعلیٰ ہی ملتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے کہنے پر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اگر میں تجھے پیدا نہ فرماتا تو آسمانوں کو بھی نہ بناتا۔ دو عالم کی شہنشاہی کا تاج آپ کے سر سجایا گیا، شب معراج میں دیدار الہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائیں، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ اب یہ بات، یہ فرمان جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ڈھارس ہے، ہمارے لیے ایک امید کی کرن ہے کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ رب العزت نے اتنا قریب کیا، آپ نے اتنا قرب عطا فرمایا اپنا، ان کو اتنے پریشانیاں ملی، اتنے مصائب انہوں نے جھیلے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے جو قریبی بندے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، انہی کو آزمائشوں سے بھی نوازتا ہے تاکہ جانچ پڑتال کر لی جائے کہ کون اس آزمائش پر پورا اترتا ہے۔ ایک اور جگہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مصیبت یعنی تمام مصیبتوں سے بڑھ کر ہے، اعظم المصائب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری مصیبت جو ہے وہ تمام لوگوں کی مصیبتوں سے بڑھ کر ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سخت بیماری میں مبتلا ہو۔ یہ جو بلائیں آزمائشیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی حسب مراتب ہوتی ہیں، مطلب جس قدر کوئی بلند مرتبے پر فائز ہوتا ہے اسی قدر زبردست قسم کی آزمائش سے دوچار ہوتا ہے۔ ہم نے اسلام کی راہ میں لوگوں کو بڑی بڑی قربانیاں دیتے دیکھا، جیسے اہل بیت اعظام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام نے اور علماء اسلام نے بھی قربانیاں دیں، اسلام میں اسلام کی خاطر دیں، اسلام کا پرچم جو ہے انہوں نے گرنے نہیں دیا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق، حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں تو کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں ہر انسان کو امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہر مشکل وقت صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مومن کی مثال اس پودے کی طرح ہے جسے ہوا کبھی جھکا دیتی ہے، کبھی سیدھا کھڑا کر دیتی ہے، جبکہ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو سیدھا کھڑا رہتا ہے، پھر ہوا ایک ہی دفعہ اسے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ یعنی مومن کبھی خوشحال ہوتا ہے تو کبھی رنج و غم سے نڈال، کبھی بیمار ہوتا ہے تو کبھی آزمائش سے دوچار ہو جاتا ہے، کبھی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے تو کبھی فقر و فاقہ سے بدحال ہو جاتا ہے۔ مگر منافق اور کافر خوشحال ہی رہتے ہیں، زیادہ تر زمانے کی گردش اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، پھر موت کی آندھی اچانک اس خود ساختہ خوشحالی کے پرخچے اڑا دیتی ہے، اس کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے انسان جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ ہر شخص کا ایمان کے مطابق، اس کی جو ہے ایمانی حیثیت کے مطابق اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ جس قدر کوئی ایمان اور دین میں مضبوط ہوتا ہے اسی قدر اس کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے، سب سے سخت امتحان۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کا خاص جو ہے وہ خیال رکھنا ہے کہ ذہن میں بھی یہ بات رکھنی ہے کہ صرف یہی وجہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بہت مقرب بندے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہیں، یا مصائب جو ہیں وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں، بلکہ اس کی ایک وجہ جو ہے نا وہ ہمارے گناہوں کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہمارے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کی نحوست کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت آپ کے اوپر جو ہے وہ آزمائش یا پریشانیاں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں۔ جس قوم میں گناہ بڑھ جاتے ہیں وہاں آفات و بلیات و ناگہانی اموات کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یعنی خرابی جو ہے وہ خشکی اور تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائے، تاکہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے، کہیں وہ باز آ جائیں۔ حکیم الامت شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر اور گناہوں کی وجہ سے قحط سالی، بیماری، وبائی امراض، سیلاب، آتش زدگی اور رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے دریائی جانور اندھے ہو جاتے ہیں، سیپ میں موتی نہیں بنتے۔ الغرض گناہوں کی نحوست کی وجہ سے خشکی اور دریائی مخلوق پر مصیبت آ جاتی ہے۔ انسانوں کی بد عملی کی وجہ سے جانوروں پر بھی مصیبت آ جاتی ہے، گندم کے ساتھ گھن واپس آ جاتا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ کثرت زنا سے قتل و غارت عام ہو جاتی ہے، زکوٰۃ نہ دینے سے بارش سے محرومی ہوتی ہے، کم تولنے سے ظالم حاکم مسلط ہو جاتے ہیں، سود خوری سے زلزلے وغیرہ آفات کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں خیانت ظاہر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیتا ہے۔ جب کسی قوم میں زنا کی کثرت ہو جائے تو اموات کی بھی کثرت ہو جاتی ہے۔ جب کوئی قوم کم تولنے کی عادی بن جاتی ہے تو ان کی روزی میں برکت نہیں رہتی۔ جب کوئی قوم عدل کو فراموش کر دیتی ہے تو خون ریزی کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب کوئی قوم عہد شکنی کرنے لگتی ہے تو ان پر دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دنیا میں ارد گرد ماحول میں جو ہے وہ امن و سکون نہیں ہے، ہر کوئی اپنے حقوق حاصل کرنے کا متمنی ہے، تمنا رکھتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ مل جائے، ہر چیز اس کے پاس آ جائے، مگر اپنے فرائض ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسروں کے حقوق غصب کر لینا انسان کا معمول بنتا جا رہا ہے، مگر اگر اپنی بدعمالیوں اور بدکرداریوں کی وجہ سے بحر و بر میں فتنہ و فساد کے شعلے بڑھکیں تو یہ کوئی عجب بات تو نہیں۔ تو لہٰذا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے تو ہم دیکھیں کہ اس پریشانی کا سبب کیا ہمارے گناہ تو نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر فوراً توبہ کر لے جائے، کیونکہ کچھ پریشانیاں انسان کو بلند کرنے کے لیے، آزمائش کے لیے ہوتی ہیں، کچھ پریشانیاں انسان کو نیچے گرانے کے لیے بھی ہوتی ہیں، کچھ آزمائشیں انسان کو نیچے گرانے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ تو جب پریشانی آئے تو فوراً اپنا جائزہ لیا جائے کہ کیا پریشانی آنے کے باوجود ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، کیا اس سے پہلے بھی ہمارے اعمال نیک تھے۔ اسی طرح اگر ہمارے اوپر پریشانی آئی لیکن ہم اس وقت اللہ سے دور ہیں تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہمارے اوپر پریشانی آئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنی آزمائشوں میں سرخرو رکھے، ہمیں اپنے اعمالوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔